جو ہر آدمی یہ کہتا ہے نا کہ مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب کام کے بانی ہیں، یہی تو کہا جاتا ہے نا، کام مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا ہے، تو مولانا الیاس صاحب کو نبی تو ہے نا جو کام شروع کر دیا اس پر اللہ کی نصرت آ جائے، بات سمجھو، بیچ سے انہوں نے شروع کیا، یہی کہتے ہیں نا کام کے بانی ہیں، کام شروع کیا۔ جب یہ تم نے کہا کام شروع کیا، کام کے بانی ہے، تو اس کا مطلب طریقہ کار ہے ان کا بنایا ہوا۔ کوئی نماز کے بارے میں کہتا ہے کہ نماز جو ہے مولانا یوسف صاحب نے شروع کی، مولانا الیاس صاحب نے شروع کی، مولانا صاحب نے شروع کی؟ کوئی کہتا ہے؟ قرآن کے بارے میں کوئی کہتا ہے؟ اور جو احکامات اللہ کے اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ کس پر ہوں گے؟ پورے جو اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے اپنے بھیجے ہوئے عمل اس پر تو وعدے پورے کریں گے نا اللہ۔ بیچ میں کوئی طریقہ کار نکال دو، اس طریقہ کار پر اللہ کو کوئی وعدہ نہیں ہے، سمجھو نا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کام کے بانی ہیں، اس پر اللہ کا کوئی یہ نہیں کہ یہ طریقہ کار عبادت ہے، بات سمجھو، نہ کوئی یہ کہہ سکتا کہ طریقہ کار نبی کی سنت ہے، بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہاں، اب اس کا درجہ کیا ہے یہ بھی سمجھو پہلے۔ اب جب مولانا الیاس صاحب نے کام شروع کیا تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دین میں اچھا طریقہ جاری کریں گے ان کو ثواب ملے گا، برا طریقہ جاری کریں گے گناہ ملے گا۔ تو دین کو زندہ کرنے کا اچھا طریقہ جاری کر دیا ہے، یہ بات وہ سمجھنے کی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کلمہ نماز سے کام بنے گا۔ اس گشت سے، اس تعلیم سے، ان 3 دن سے، چلے 4 مہینے سے وہ ایسی نماز بنا لو جیسی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلائی تھی، کام بن جائے گی، کام نماز پر بنے گا۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہو جاؤ دودھ لے آؤ، تو دودھ منگایا نا، جیسے مہمان ہے بھی آپ لوگ بھی ہم کو کہیں جاؤ دودھ لے آؤ، تو دودھ منگایا گیا، برتن نہیں دیا گیا اس کو، ورنہ برتن کا کوئی حکم دیا گیا ہے، وہ جتنے اچھے سے اچھے برتن میں آپ کو لا کر دے گے اتنے زیادہ ہوگا کہ چلو بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ برتن مقصد نہیں، دودھ مقصد ہے۔ وہ دودھ نہ آئے بڑھیا بہترین قسم کا جگ لے کر جاوے، بہترین قسم کا جگ لے کر چلا آوے، وعلیکم السلام، تو آپ خوش ہو گئے یا آپ کا ناراض ہو گئے؟ کیونکہ آپ کا مقصد حلوہ نہیں، مقصد دودھ کا، مہمان بیٹھے ہوئے چائے بنانا ہے۔ اور اگر کوئی بھی برتن نہیں لے آئے، پیکٹ میں دودھ لے آئے تب بھی کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ مقصد چائے آپ کے سامنے آئی کہ نہیں آئی، مقصد پورا ہو گیا۔ کلمہ نماز ویسے بن گئی جس پر اللہ کا وعدہ ہے، کامیابی مل جائے گی، چاہے گشت سے بنا لو، چاہے چلے سے بنا لو، چاہے 3 دن سے بنا لو، اور چلہ 4 مہینے اور سب کچھ کرنے کے بعد کلمہ نماز ویسی بنانے کی محنت نہیں کر رہے ہو، زندگی میں قیامت تک گشت چلہ لگاتے تو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ کلمہ نماز پر اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ تم خود کہہ رہے ہو کام کے بانی مولانا الیاس صاحب ہیں، خود کہہ رہے ہو نا کہ کام کے بانی ہے، یعنی طریقہ کار جاری کیا ہے۔ ہاں، جو طریقہ کار نماز اور قرآن اور ایمان سیکھنے کا جو جاری کر دیا ہے، اس طریقے سے لوگ ایمان سیکھیں گے، نماز بنائیں گے تو ثواب میں ان کو ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ اس سے لوگ مقصد پر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر اس سے کے اندر کی وہ چیز نکال دی جائے، نماز نہ بنے ویسی، ایمان ویسا نہ بنے، اس کی بات ہی نہ چلے، خالی اسی پر آ جائے کہ صاحب یہی طریقہ کار ہی اصل ہے، تو مقصد بہت ہو گیا۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے مثال دی تھی کہ پہلے زمانے میں حکیم لوگ جب مریض دیکھتے تھے تو پیشاب دیکھتے تھے، پیشاب کو کہتے ہیں عربی میں بول اور براز، پخانے کو براز کہتے ہیں، پیشاب کو بول کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو شیشی چلتی تھی اس کو کہتے تھے قارورہ، وہ شیشی کہتے تھے قارورہ لے کے آنا، کیا مطلب؟ پیشاب لے کر آنا۔ اب کوئی خالی شیشی لے کر اگر چلا جائے تو حکیم دیکھ لے گا اس کا پیشاب، حکیم پھینک دے گا شیشی، کہے گا بیوقوف، اس سے مطلب میرا تھا کہ پیشاب لے کر آؤ، تو نام اس کا بدل گیا، پیشاب سے شیشی کا نام پڑ گیا، کیونکہ شیشی کو اس زمانے میں قارورہ کہتے تھے، تو حکیم جا بھی نہیں کہتے تھے پیشاب لے کر، کہتے تھے قارورہ لے کر آنا، لیکن اتنا جاہل سے جاہل آدمی سمجھتا تھا خالی قارورہ سے یہ کام چلے گا، قارورہ کے اندر اپنا پیشاب لے کر جانا، پیشاب لے کر لوگ جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ اور اگر اس شیشی میں نہ لے جائے دوسرے برتن میں لے کر چلے آئے تو حکیم تب بھی پیشاب اس کا دیکھ لیں گے کہ ٹھیک ہے صبح کا پیشاب دیکھ لیا، ہم انہوں نے جو اندازہ لگانا تھا وہ اندازہ لگا لیا، سمجھ لے، اس کے بعد میں اس کو دیکھ گیا۔ تو آج یہی چیز ہے، کہتے ہیں عمل کرو، عمل کون سا کرو، اس کو عمل سمجھ رہے ہیں، یہ صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل زندہ کرنے کے لیے یہ عمل ہے۔
اس پر لانے کے لیے اگر وہ جتنے دن سے یہ کام چل رہا ہے اور اگر اس نہج پر محنت ہوتی کہ کلمہ نماز بنانے کے لیے محنت ہوتی، تھوڑے بھی آدمی کلمہ نماز والے بن گئے ہوتے تو آج مسلمان کا عروج ہوتا، زوال نہیں ہوتا، مسلمان کا مقام ہوتا، مسلمان کی عزت ہوتی، کیونکہ اللہ کا وعدہ قرآن ان تم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن نے، تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن ہو اللہ ذلت کر دے ہو نہیں سکتا، قرآن کی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں فرمایا، کتاب اللہ بھی کھول کے دکھلا میں بیان، اس میں حضرت نے سمجھایا اور پڑھ کے سنا دے زیادہ، کیونکہ کافی دن سے پڑھے رہے ہیں تو یاد نہیں آیا، جس میں کہا کہ اسلامی زندگی ہوگی تو مسلمانوں کو کافر سے نہیں پٹوائیں گے، یہ جملہ ہے اچھا، اگر اسلامی زندگی ہے تو کافر سے نہیں پٹوائیں گے اللہ۔ چلو ہم زبانی بتا دیتے ہیں، اتنا یاد ہے، باقی ہیں حضرت نے فرمایا کہ اسلامی زندگی ہوگی تو کافر سے اللہ نہیں پٹوائیں گے۔ ہاں درجہ بڑھانے کے لیے جیسے کہتے ہیں امتحان، لوگ کہتے ہیں نا امتحان، درجہ بڑھانے کے لیے امتحان کے لیے اللہ براہ راست تو حال انسان کے جسم پر بھیجیں گے، بیماری کا حال ڈالیں گے۔ جیسے صحابہ پر دیکھو، جب ایمان بن گیا ہے، شروع میں مکی زندگی میں تو حالات ہیں، لیکن جب ایمان کامل ہو گیا اللہ نے کہہ دیا کہ تم ایمان والے ہو گئے ہو اور نماز پر اللہ نے کر کے دکھلا دیا ہے، پھر اللہ کی قدرت و مدد اور نصرت ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے، تو حال اللہ نے بھیجا، بیماری وغیرہ کے حال بھیجے صحابہ پر، لیکن یہ نہیں کیا کہ کافر سے شرمندہ کرواؤں، دنیا میں ذلیل ہو کہیں۔ ہاں ایک صحابی اگر بادشاہ کے محل میں پہنچ جاتے تھے، جو باتیں کرتے تھے ایمان کی اللہ سے ہونے کی، ان کے وزراء دنگ رہ جاتے تھے، ان پر روب جاری ہو جاتا تھا۔ اور اگر میدان کے اندر جہاں لاکھوں کی فوجیں لگی ہوتی تھی، ہزاروں کی فوجیں ہوتی تھی، وہاں اگر وہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیتے تھے تو دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ محل کے اندر اللہ اکبر صدا بلند کر دیتے تھے، محل کی دیواروں میں دراڑ پڑ جاتی تھی۔ اور سمندر سے اگر راستہ مانگ لیتے تھے اللہ سے کے حکم سے تو سمندر میں راستہ اللہ بنا دیتے تھے۔ تو درجہ بڑھانے کے لیے براہ راست تو اللہ ہاتھ ڈالیں گے، کافر سے نہیں پٹوائیں گے۔ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا لڑکا ہے کوئی اور لڑکے کو اگر آپ سے محبت ہے تو کوئی دوسرا آدمی اگر مارے گا، دوسرا آدمی اس کو پریشان کرے گا تو آپ اس سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گا، اپنے لڑکے کو اپنے سامنے دوسرے کو نہیں مارنے دو گے۔ ہاں لڑکے کو سمجھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے اپنے اکیلے میں آپ گھر میں ڈانٹو گے، براہ راست مارو گے بھی، ڈانٹو گے بھی، لیکن یہ نہیں کرو گے کہ اس کو ترقی دینے کے لیے، درجہ بنانے کے لیے پولیس والے کو بلاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ 112 نمبر بھیا لڑکے کمرے مارو، بہت پریشان کر رہا، کہتا ہے کوئی کہ انہیں پولیس والے کے حوالے کر دو، چور کے حوالے کرو، بدماش کے حوالے کرو۔ کوئی کرتا ہے کہ بدماش چور کے اوپر مسلط کو مارے تاکہ صحیح راستے پر آ جائے؟ کوئی کرتا ہے؟ ایک بات کے اندر اتنی غیرت ہے تو اللہ کافر کے حوالے کر دیں گے تم کو، غور کرو۔ ہاں لیکن وہی بات ہے کہ کلمہ نماز بنا ہوگا تو پھر خدا کر کے دکھلاویں گے، کرم نماز پر ہی خدا کریں گے، اللہ کے اپنے وعدے اپنے عمل پر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز کی آپ دکان کھولے ہوئے ہو تو جس کمپنی کا سامان آپ بیچ رہے ہو، جس کمپنی کا سامان بیچے ہو وہ کمپنی والا آپ کو انعام دے گا، ہے نہیں؟ اگر الیکٹریشین کی دکان کھولے ہو، سوریا کا سامان بیچ رہے ہو، فلپس والے آپ کو انعام تھوڑے دیں گے۔ سوریا کا سامان بیچ رہے ہیں اور فلپس والے کی کمپنی سے کہو بھیا آپ ہم کا انعام دو، تو کہیں کہا ہے ہم تو آج تک ایک سامان نہیں بیچو، انعام کا ہے دیں؟ تو اللہ کے وعدے تو اپنے عمل پر ہیں، اللہ اس کے رسول کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر اپنے ہاتھ پیر اعضاء کا استعمال کرو گے، یعنی اللہ کا حکم پورا کرو، تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے، دوسری چیز پر اللہ کا وعدہ تھوڑے ہے، اس پر اللہ کام کریں گے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے۔ مولانا یوسف فرماتے تھے کہ نماز بن گئی، دعوت جسے نماز سے مسئلے حل کرنے آ گئے اس سے دعوت آئی، جس سے نماز سے مسئلے حل کرنے نہیں اسے دعوت نہیں آئی۔ اور فرماتے تھے رات کی تمہاری دعا ہوگی، صبح دروگا کے ایکسیڈنٹ پڑا ہوگا۔ ہاں تو ایسے بننا ہے۔ اچھا آپ ایمان بن کہیں نہیں رہا، یہ بھی سمجھو، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بولنے جو سب کہہ رہے ہیں بول لیں تب وہ نہیں بننا ہے۔ دیکھو مولانا الیاس مولانا صاحب نے سمجھایا ساری باتیں ہیں، مگر ہم لوگ ان کی بات سمجھتے نہیں، دوسرے والوں کو سمجھتے ہیں، بات یہ ہو جاتی ہے۔ ہاں مولانا صاحب انہوں نے فرمایا کہ جب رعایت کے ساتھ بولو گے باطن ترقی کرے گا، ایمان نہیں ترقی کرے گا۔ ہم لوگ ایمان جب بولتے ہیں رعایت کے ساتھ، جیسے حدیث میں ہے کہ اسلام میں داخلے کے لیے کلمے کی گواہی شرط ہے، کلمے کی گواہی دے کر آؤ، پڑھنے کا نہیں لفظ نہیں حدیث میں، گواہی کا لفظ ہے، گواہی دے کر آؤ، گواہی دینی پڑے گی۔ اب اگر کوئی کیس ہو گیا، اس کیس میں کسی کو آپ نے گواہ بنایا
تو گواہ اگر کمزور پڑ گیا ہے، قوت کے ساتھ گواہی نہیں دے رہا ہے، کمزوری سے گواہی دے رہا ہے، آگے چل کے کیس خراب ہو جائے گا، اس کے حق دشمن کے حق میں چلا جائے گا وہ. اب دیکھو جب مخالف جب کیس کو ہلکا کرنا ہوتا، پیسہ خرچہ کرنا، تو وکیل کہتا تم گواہ توڑ لو، تو گواہ ایک دم نہیں انکار کرتا کہ صاحب یہ ہم کو فساد جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں کہتا ہے، کہتا ہے لیکن تھوڑی سی بات ہلکی کر کے کہہ دیتا ہے. بس وکیل سمجھا دیتا کہ دیکھو یہاں پر آپ کو یہ کہنا ہے کہ صاحب ہم نے سنا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، سنا تھا، یا ہو سکتا ہے ہم بھول گئے ہوں، کچھ ایسی باتیں ایک آدھ جملہ کہہ دے گا، وہ کمزور کر دے گا، بات پوری قوت سے نہیں کرے گا. اگلا وکیل جب گھما پھرا کر پوچھے گا، وہ کہے گا دیکھو جب یہ پوچھیں گے ہم یہ پوچھیں گے تو تم یہ کہہ دینا کہ ہو سکتا ہے صاحب ہم بھول گئے ہوں، بس اتنا تم کہہ دینا خالی، یا ہم نے سنا تھا. تو ایک بات وہ کمزور کر دے گا، اگر آگے چل کے آپ کا کیس جو ہے آپ کے دشمن کے حق میں چلا جائے گا. ایسے اگر اللہ کی بات کہنے میں اور ایمان سمجھانے میں، کلمے کی دعوت دینے میں آپ نے کمزوری پیدا کر دیا، اسباب کی ذرہ برابر رعایت کر دی، تو آگے آپ کی زندگی جا کر اسباب میں گزائے گی، آپ اسباب پرست بن جاؤ گے، ایمان نہیں سیکھ پاؤ گے. ہاں مسئلہ یہاں کے پھنسا ہے. اور آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لو، ماضی مستقبل میں رہبری کے لیے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، اصحاب کہف کی دیکھ لو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ لو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی دیکھ لو، ان سب نے کبھی رعایت نہیں کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی رعایت نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی، ساری دنیا مخالف ہو گئی، پوری بادشاہ مخالف ہو گئے، نمرود مخالف ہو گئے، لیکن اللہ کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا. حتیٰ کہ جبریل بھی آ گئے جو مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اس مخلوق کا بھی انکار کر دیا. خدا نے بھیجا تھا ان کو امتحان کے لیے کہ نہیں، جس اللہ کے ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اگر وہ کرنے پر آئے گا اس کو تم کو تمہاری بھی ضرورت نہیں، اس کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم چلے جاؤ، اما الیک فلا، میں تمہاری کوئی حاجت ہی نہیں ہے. جس سیدھے سیدھے کہا کوئی حاجت ہی نہیں ہے. پوری قوت کے ساتھ اللہ سے ہونے کی بات کریے. اللہ نے کر کے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا؟ اور جب مسئلہ آیا کیا کہتے ہیں راشن لینے کا، تو نمرود کے پاس ہم لوگ جاتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کو رب کہتے تو راشن دیتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جو ضرورت پڑی اپنی بوریاں لے کر گئے، سجدہ نہیں کیا. نمرود نے کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. کہا ہم تو رب ہیں. کہا تم رب نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا رب تو ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، موت زندگی کے جو مالک. تو اس نے 4 آدمی کو بلایا، 2 کو چھوڑ دیا، 2 کو مار دیا. تو کہا دیکھو موت زندگی کے مالک ہم ہیں نا، کہ اس کو چاہ مارا، اس کا چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا اللہ سورج مغرب سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکالا کر دکھلاؤ. مجبور ہو گیا. تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری عزت و جلال کی قسم کہ ہمارے ابراہیم نے اگر کہہ دیا ہے کہ ہمارا اللہ مغرب سے نکالتا ہے، نکال سکتا ہے، تو ہم نکال کر دکھلا دیں گے. ہماری اتنی غیرت ہے. قیامت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مغرب سے سورج نکل نہ دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے کیا. تو کر کے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا اللہ نے؟ پھر جب آدمی دیکھ لے گا اللہ ہمارے موافق کر رہے ہیں، ایمان بن جائے گا کہ واقعی اللہ کرتے ہیں. آج یہاں پھسل جاتا آدمی، بات چلاتا اللہ سے ہونے کی لیکن کمزوری کے ساتھ چلاتا ہے، اور جب معاملہ پھنستا ہے پھر اللہ کی قدرت نہیں ظاہر ہوتی، کمزور پر سمجھتا کہ پھر اسباب کے بغیر کام نہیں چلے گا، کیونکہ اس نے اسباب کی رعایت پہلے سے کر رکھی تھی. جیسے ایک جملہ بولتا تھا نا ہمارے ساتھ کہ ہمارے اسباب منع نہیں کیا جا رہا ہے، میں اسباب کا ترک کے اسباب کی دعوت نہیں ہے، تو پھر کاہے کی دعوت ہے؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کامیابی لینے کے اعلیٰ قسم اسباب کو لات مار دو، اور دلیل سے بات کی. بھائی ایک چیز ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، دوسری چیز اس کو پکڑانا ہے، اور تم کو اس کو چھوڑو بھی نہیں، اس کو پکڑ لو تو دونوں چلے جائیں گے، اس کی دونوں گر جائیں گے، اس کی وہ چھوڑنا پڑے گی اس کو. ہاں وہ چھوڑنا پڑے گا. دلی جانا ہے، ہوائی جہاز کا بھی ٹکٹ کہو لے لو، ریلوے کا بھی لے لو، بس کا بھی لے لو، تو ایک ہی چیز سفر کرے گا، 2 ٹکٹ اس کے بیکار چلے جائیں گے. ایک ساتھ دونوں نہیں کر سکتا. کوئی عورت اگر پریشان ہے اپنے شوہر سے، اور آدمی قاضی کے پاس جائے گا، ایسا ہم یہ آدمی بہت پریشان ہیں، ہمارا نکاح دوسری جگہ کرا دو، کہے گا پہلے ان سے طلاق لو، کہے گا طلاق نہیں لیں گے، نکاح کرا دو. تو جب تک اس سے طلاق نہ لیں گے، عزت پوری نہیں کرے، اس وقت تک دوسرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں. تو جب تک سبب کو لات نہیں مارے گا آدمی اور سبب سے انکار نہیں کرے گا، دونوں چیزیں ہیں، چاہے ایک دم سے مارے چاہے دھیرے دھیرے، بات دونوں ایک ہیں. اور نماز سے لے کر دیکھ نہیں لے گا اس وقت تک ایمان بنے گا نہیں. اس لیے مولانا یوسف نے فرمایا کہ پہلے نماز سے پرورش لے لو، پھر 2 راستے کمانا اور نہ کمانا. دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اللہ عمل پر کیسے کرتے ہیں، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے نماز پر کیسے کرتے ہیں، اور اللہ کر کے دکھلاویں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر دیکھو سمجھ میں آئے گی بات. اب اس کا یقین نکل جائے گا آپ تک، اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں، ہوتا تو اس سے ہے. اور دوسری جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے سے پورے ہو جائیں.
بہت ساری چیزیں اللہ اس کو آخرت میں دیں گے، یہاں نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب جن کو یہاں مل گیا وہاں نہیں ملے گا. انبیاء صحابہ اولیاء کو یہاں ملا وہاں نہیں ملے گا کیا؟ اصلی چیز ہر جگہ کام دیتی ہے. اصلی سونا ہو ہر جگہ کام دے گا، چاہے یہاں، چاہے سعودیہ، چاہے امریکہ، چاہے فیجی، چاہے تھائی لینڈ، چاہے افریقہ، چاہے کویت، چاہے بحرین، چاہے قطر، چاہے چائنا، چاہے جاپان، چاہے جس ملک میں چلے جائے گا سونے کا وہی بھاؤ ہے، وہ اصلی سونا ہے. اور آرٹیفیشیل تھوڑے دن کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. اس ملک کا آرٹیفیشیل سعودیہ لے کے جاؤ، وہاں کوڑے میں پھینک دیے جائیں گے. تو سبب کی حیثیت یہ ہے، اور عمل کی حیثیت یہ یہاں بنے گا، عالم برزخ بنے گا، حسن بنے گا، جنت تک کام بنتے چلے جائیں گے. یہ اصلی چیزیں ہیں. جیسے اصلی سونا ہر جگہ کام آتا ہے، اصلی سونے سے ہر جگہ کی کرنسی آپ کو مل جائے گی. اور آرٹیفیشیل لے کر آئے ہو، جس دکان سے لے کر آ کر اس دکان سے تعلقات ہیں تو ہو سکتا ہے واپس لے لے گا، 50 روپے کا 50 روپے دے دے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اور آپ چلے جاؤ ابھی حضرت گنج میں کہ صاحب یہ ہم 500 روپے کا ہار لائے ہیں، لے لو، کہے گا 1 روپے نہیں لیں گے. اور سونا چاہے آدم علیہ السلام کے زمانے کا سونا ہو، اور آج دکاندار کو لے کے جاؤ گا لاؤ لے، یہ نہیں کہے گا کتنا پرانا، کہے گا لاؤ لے لے کے پٹاخ سے لے لے گا، کیونکہ وہ اصلی چیز ہے. ہاں تو عمل آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس نماز سے ان کا پھوڑا ٹھیک ہوا تھا، اس نماز سے حضرت ابو ہریرہ جن کو پیٹ کا درد ٹھیک ہوا تھا، وہی نماز سے آج بھی کام بنے گا. اسی نماز سے حبیب اجمی کو کھانا ملا تھا، اسی نماز سے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا گدھا زندہ ہوا تھا، اسی نماز سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوج پولیس سے بٹوارا کیا تھا. وہی نماز آج بھی ہے. وہی گھر میں نماز کی طاقت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام لے کر آئیں گے. یہ اصلی چیزیں ہیں، اس سے ہمیشہ کام بنے گا، یاد رکھنا. اصل یہ ہے کہ اس کام کو اس کام کو جو کرنا ہے وہ کلمہ نماز بنانے کے لیے کرنا ہے. مولانا یوسف صاحب اللہ نے فرمایا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کی دعوت دینا ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں 100% نمازی بناؤ. کہ شکیل میں تم کا توحید کے خلاف کوئی بات بتائی نا، اب تک تم کا شرک کی کوئی دعوت دہی. دوسرے لوگ تو تم کا شرک کی دعوت دے رہے ہیں، تم باوجود محنت کرنے کی جہنم چلے جی ہو، کوئی بھلے کچھ کر رہے ہوں، لیکن تم کا کبھی توحید میں کوئی گڑبڑی نہیں دعوت دینے. اور دیکھو پہلے سمجھو ان کا جو اختلاف ہے وہ سمجھو پہلے. ایک بات اور کرو کہ شکیل بھائی مولانا صاحب اتنا چاہتا نا کہ ان کے نام پر اپنا لڑکے کا نام رکھیں، کوئی رکھا اپنے لڑکے نام بتاؤ ان کا، ان کے نام سے کتابیں لکھیں، کوئی کتابیں لکھا، ان کے لیے کتنا کام کروں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں قرآن حدیث سے ہٹ کر ہیں اگر اور توحید سے ہٹ کر وہ کی. دوسری بات مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اللہ کی بڑائی سمجھانے کے لیے غیر اللہ کی چھٹائی بیان کرو، پوری قوت کے ساتھ اللہ کی غیر کی چھٹائی بیان کرو. پوری مجلس گزر جاتی، ایک لفظ نہیں نکلتا اللہ بڑا ہے. اور کتنی بار آتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، بڑے فرماتے ہیں، بڑوں نے یہ بات چلائی ہے، بڑوں نے یہ کام کہا ہے. کتنے بڑے بنا رکھے ہیں. کبھی ایک لفظ پوری زبان سے نکلا کہ اللہ بڑا ہے. ایک مشورے میں ویسا بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جو ہے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کہ اس کو جب کرو گے تو عرش تک پہنچ جاؤ گے، اور جب اس کو نہیں کرو گے تو اتنا گرو گے تو صحیح تو سرا میں پہنچ جاؤ گے. تو کام بڑا ہے، اللہ نہیں بڑا ہے. اللہ کی بڑائی نہیں کہ کام کی بڑائی شروع کر دی. بڑائی اللہ کی بیان کرو، خدا اللہ کی بیان کرو، اور نہ نماز سے سمجھاؤ. ہاں اب یہ کہو کہ ایسی نماز بنانے کے لیے، ایسا ایمان بنانے کے لیے، ایسی بڑائی دل میں اتارنے کے لیے 4 مہینے بھیجا جا رہا ہے آپ سے. ایسی بڑائی، ایسا یقین سیکھنے کے لیے اگر تم جاؤ یہ باتیں کرو. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر مجلس، ہر اسکول، ہر کالج کا ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوگا، اور ہر جگہ یہی باتیں ہوں گی. اور جہاں یہ باتیں ہوں وہاں تم یہ باتیں نہ ہوں وہاں سے اٹھ کر چلے آؤ، یہ بھی بتایا ہے. ہاں اور مخلوط قسم کی باتیں مت کرو ورنہ شرک بھرے گا، ایمان نہیں آئے گا، یہ بھی فرمایا. یہ نہیں کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہا شرک بھرے گا. اور سیرت سے ملا لو، کیونکہ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا ہماری بات قرآن سیرت سے ملے گی تو لینا نہیں لینا، سیرت سے ملاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں کیا بات فرمائی کہ جو لوگ یہ کہیں گے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش بھی، کافر ہو جائیں گے. اس پر کہا، یہ نے کہا کہ نبی کا انکار کر دیں گے، نماز کا انکار کر دیں گے، قرآن کا انکار کر دیں گے تو یہ کافر ہوں گے. اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس پر بتایا کافر ہو جائیں گے جو کہیں گے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش بھی ہے. غیر اللہ سے ہونا بولیں گے کافر ہو جائیں گے. غیر اللہ سے کتنا ہونا بول رہے ہیں ہم، اس کے مقابلے میں اللہ سے ہونا کتنا بول رہے ہیں. تو کام بھی ہے. اس لیے فرماتے تھے جہاں جاؤ ہر جگہ ایک ہی بات کرو. بازار میں جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وکیل کے پاس جاؤ، پارلیمنٹ میں جاؤ، وہاں صرف کلمہ سمجھاؤ، ایک ہی بات کرو. ساری چیزوں کی تردید کرو، اللہ سے ہونا بولو، کلمہ ایمان آئے گا اندر.
تو ہم لوگ جہاں جاتے ہیں ویسی بات کرتے ہیں، فرماتے تھے یہ تو ایسے ہو گیا، مندر میں گئے تو مندر والی بات کہہ دی، گرجا میں گئے تو گرجا والی بات کہہ دی، مسجد میں تو مسجد والی بات کہے گی۔ فرماتے تھے گنگا گئے گنگا داس، جمنا گئے جمنا داس۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، حضرت کی باتیں غور کرو۔ فرماتے تھے ایسا بنو کہ اگر کوئی وزیر گڑبڑی کرے دعا کرو وزیر مر جائے، اور ایک بیان میں کہا کہ ہمارے پاس چلے نا ہم دعا سے کروا دیں گے، یعنی کہ تمہارے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ نہ جائے کہ اللہ جو کہہ دیں گے کام بنا دے گا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بھروسہ تھا کہ جب مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہ شکل ہے کہ لوگ بستی چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں پانی سوکھا پڑ گیا ہے اور اس میں بھیڑ چلائی جاتی ہے، ہم نے منع کر رکھا، تو کہا ٹھہر جاؤ ہم خط بھیج رہے ہیں۔ کس کو خط بھیجا تھا؟ دریا کے نام لکھا تھا، کہا دریا میں ڈال دینا، ہاں پڑھ کر سنایا یا تو بات سمجھ میں آنے والی کہ پڑھ کر سناؤ گے دریا سن لے گا، دریا کو ڈائریکٹ تو لکھ دیا تھا۔ آپ غور کرو کیا ایمان تھا ان لوگوں کا، یہ وہ ایمان کی چاہیے۔ آج ہم لوگ بزدل ہو گئے ہیں، ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ ہمت والا، قوت والا، حوصلے والا، جذبے والا مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کسان یونین کے پاس جذبہ قوت ہے، دھرنا دے دے کے پتہ نہیں کتنے مسئلے حل کرا لیتے اپنے، ہاں تو وہ قوت جذبہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ ان کا انکار کرو، اللہ کی قدرت سمجھاؤ تب پیدا ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ جماؤ، یہ کام پر جب بھروسہ جما رہے ہیں اپنی اجتماعیت بھی دکھلا رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اس لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ ہاں اگر اس سے نکل کر ہم نہ آئے اور اپنی نماز ایسی نہ بنائی، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جلدی سے اپنا کلمہ نماز بنا لو، حالات عالم خراب ہونے والے ہیں، تاکہ اپنے کچھ لوگوں کا بچارہ کر لو۔ دیکھو جلدی سے بناؤ، کلمہ نماز بناؤ، یہی فرماتے تھے کلمہ نماز بناؤ۔ اور بیان میں دیکھ لو نظام نہیں سمجھاتے تھے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت سمجھاتے تھے، غیر اللہ کی نفی پوری قوت کے ساتھ کرتے تھے، اور نماز کون سی نماز سے کام بنے گا یہ نماز سمجھاتے تھے۔ پھر آخر میں کہتے تھے کہ اب ایسا کلمہ نماز بنانے کے لیے تبلیغ میں جاؤ، اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاں اور ابھی ایک بیان اس میں پڑھ رہے تھے، دیکھو اس میں ہے صفحہ نمبر 610 پہ، پڑھ کے سنا دیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ مطلب یہ ہو جاوے، یہ حضرت کا بیان ہے 25 رمضان المبارک 1384 ہجری بعد نماز فجر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں جتنی بھی محنتیں ہیں ان سب کے بارے میں انسانی فیصلہ ہے کہ اس وقت تک کیے جاؤ جب تک کہ اس محنت کا پھل نہ مل جائے۔ دنیا میں جتنی بھی محنتیں ہیں ان سب کے بارے میں انسانی فیصلہ ہے کہ وہ اس وقت تک کیے جاؤ جب تک کہ اس محنت کا پھل نہ مل جائے۔ اس نہج پر یہ کام ہونا چاہیے، یہ بات نہ ہو کہ بس 3 چلہ لگا دوں، 3 چلہ لگا دوں فیصلہ ہو نہ ہو۔ دیکھو بات کلیئر ہو گئی، 3 چلہ لگا دوں فیصلہ ہو نہ ہو۔ زمیندار جب تک اللہ حاصل نہ کر لے اس پر محنت کرتا رہے گا، کر کے دکھلاویں گے اللہ اپنی قدرت سے، محنت کرتے رہو گے اگر صحیح رخ پر۔ اس میں پورا بیان ہے، پوری تفصیلات ہے اس میں پوری سمجھائی ہے ایک ایک چیز کی مثال دے کر۔ تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی لیکن کس پر ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عمل پر۔ کس پر ہوگی؟ نماز پر۔ ہاں مگر جب پوری قوت کے ساتھ بات چل رہی ہوئی ہے تب جا کے، اب اگر رعایت کے ساتھ جیسے گواہ رعایت کے ساتھ گواہی دے رہا ہے نا، تو آگے جا کے کیس اس کے موافق ہو جی ہے، وہ وطنی کمزوری آگے جا کے پھنس جی ہے، وہ آگے جا کے پھنس جی ہے اور کیس جو ہے دشمن کے حق میں چلا جی ہے۔ ہاں یہی طریقے سے اگر بات کمزور چل رہی ہے، پوری قوت کے ساتھ نہیں چل رہی، رعایت کر لیا ہم نے مجمع کے لوگوں کی، ساتھیوں کی، ان کی، تو رعایت کے ساتھ جب بات چلے گی تو آگے جا کے ہم پھنس جائیں گے، عمل سے مسئلہ نہیں حل کر پاویں گے، سبب میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے بات پوری قوت کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم کو اب زندگی ایسی بنانی ہے، اگر ایسی نہ بنی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی نہیں کام بننا ہے، آخرت میں کیسے بنے گا؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ آخر میں سب کا انجام دکھلا دیتے ہیں، صحیح رخ پر کام کرنے والوں کا انجام کامیابی آ جاتی ہے، غلط رخ پر کام کرنے والوں کا انجام ناکامی آ جاتی ہے، دکھلا دیتے ہیں۔ اگر فرعون کی پکڑنا آخر میں ہوتے تو کون جان پاتا؟ سب کہتے ہیں فرعون تو بہت مالدار تھا، بہت بڑی حکومت تھی، کامیاب ہو کر گیا ہے، اور اگر مرنے کے بعد کی بتلائی جاتی ہے، نبی بتاتے کہتے ہیں مرنے کے بعد کون دیکھ رہا ہے، دنیا میں تو کامیاب ہوا، لیکن اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا کہ ناکام ہوا۔ قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ دنیا میں نہ سجاتے، تو ساری دنیا کہتے ہیں اتنا مال تھا، کامیاب ہو کر گیا ہے، آخرت میں کون دیکھ رہا ہے؟ دنیا میں دکھلا دیا اللہ نے، نتیجہ دکھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ کامیابی کی راہ پر، یہ ناکامی کی راہ پر ہے۔
اس لیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کے قوموں کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ عبرت لو اس سے کامیابی کا راستہ کیا ہے. اس لیے اپنی محنت بیسک بڑھاؤ اور ملاقاتیں کرو، محنت کرو. بس ایک ہی بات ہے، کلمے سمجھاؤ.